ایک ایسے صحابی جنہوں نے کبھی بھی کسی بھی جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا، جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ مسلمان انہیں ابو الحسن، ابو تراب، حیدرہ، اسد اللہ، شیر خدا المرتضیٰ، امیر المومنین، باب مدینہ العلم، اور عام طور پر عرب میں سیدنا علی اور عرب و عجم میں امام علی، ہندو پاک میں مولا علی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ کیوں آسمان سرخ ہے، یہ کیسا راز ہے؟ دنیا میں آج علی کی آخری نماز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ اور پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود تلوار کے ذریعے نماز کے دوران میں قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حملہ کی وجہ سے حضرت علی زخمی ہوئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن زخم اتنا گہرا تھا کہ جان بر نہ ہو سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو وفات پائی۔ آپ تیسرے خلیفہ تھے، یعنی جن کو خلافت کے دوران شہید کیا گیا۔ آپ سے پہلے عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان کو شہید کیا جا چکا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب 665 عیسوی میں شہادت کے بعد خلیفہ بنے تھے، تاہم انہیں معاویہ بن ابو سفیان اور دیگر افراد کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور نتیجتاً اسلام میں پہلی خانہ جنگی ہوئی۔ اسے پہلا فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی اور یوں خلافت راشدہ کے ساتھ خلافت امویہ کا آغاز ہوا۔ پہلے فتنے کا آغاز تیسرے خلیفہ راشد عثمان بن عفان کے 665 عیسوی میں شہادت سے ہوا، جو علی بن ابی طالب کے 4 سالہ دور خلافت تک جاری رہا۔ 657 عیسوی میں حضرت علی بن ابی طالب نے جنگ صفین میں معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ ثالثی کرنے پر آمادہ ہوئے۔ یہ نوبت حضرت علی بن ابی طالب کی فوج میں کچھ لوگوں کی بغاوت کی وجہ سے آئی تھی، جنہیں بعد میں خارجی کہا جانے لگا۔ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب کے کچھ فوجیوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جلد ہی 658 عیسوی میں جنگ نہروان میں حضرت علی بن ابی طالب کی افواج نے انہیں کچل ڈالا۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے مکہ میں دوسرے 2 خارجی برق ابن عبداللہ اور عمرو بن بکر تمیمی سے ملاقات کی۔ ان لوگوں نے 3 بڑی اسلامی شخصیتوں حضرت علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور گورنر مصر عمرو بن عاص کو مسلمانوں کے موجودہ حالات کا ذمہ دار قرار دیا اور اپنے وقت کی ناپسندیدہ صورتحال کو حل کرنے کے لیے ان 3 شخصیات کو قتل کرنے اور اپنے صحاب نہروان کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ دراصل ابن ملجم کا حضرت علی بن ابی طالب کو قتل کرنے کا محرک نہروان کی وہ خاتون بنی جس سے اس سے محبت تھی۔ اس عورت کا باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ اس خاتون نے اس شرط پر شادی کی حامی بھری کہ ابن ملجم علی بن ابی طالب کو قتل کر دے۔ چنانچہ کوفہ کی مسجد میں ابن ملجم نے حضرت علی پر حملہ کیا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں اگلے خلیفہ حسن ابن علی نے ابن ملجم کو سزائے موت دے دی۔ ناظرین، اس سارے معاملے کو پس منظر میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ وفات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فوری بعد پیغمبر اسلام کی جانشینی پر امت مسلمہ میں پیدا ہونے والے تنازع میں اس سانحہ کی جڑیں تلاش کی جا سکتی ہیں، جہاں اجتماع نے ابو بکر صدیق کی سقیفہ بنی سعدہ کے مقام پر بیعت کر لی۔ سنی مسلمان یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اپنے جانشین کو فائز نہیں کیا، جبکہ اہل تشیع کا کہنا ہے کہ غدیر خم کے مقام پر حضرت علی بن ابی طالب کو خدا کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب نامزد مقرر کیا تھا۔ ابو بکر نے عمر بن خطاب کو نامزد کیا تھا، جن کو 644 عیسوی میں شہید کر دیا گیا۔
عمر بن خطاب کی وفات کے بعد حضرت علی بن ابی طالب، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور عثمان بن عفان خلافت کے لیے موزوں سمجھے گئے۔ عثمان کو شورا نے ایک مخصوص انتخابی عمل سے نیا خلیفہ نامزد کر دیا۔ حضرت علی بن طالب عثمان بن عفان کے 665 عیسوی میں شہادت کے بعد خلیفہ بنے۔ محترم ناظرین، حضرت علی بن ابی طالب کا دور خلافت پہلے فتنے کا ہم زمان ہے۔ اگرچہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کے 5ویں دن چوتھے خلیفہ راشد منتخب ہو گئے، لیکن اپنے اقتدار کے دوران میں ان کو مخالفت کا سامنا رہا۔ ایک طرف حضرت عائشہ زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طلحہ بن عبداللہ اور زبیر، عوام نے مکہ میں ان کے خلاف بغاوت کر دی، اور دوسری طرف امیر معاویہ گورنر شام نے بطور نئے خلیفہ کے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا خانہ جنگی شروع ہوئی۔ حضرت علی بن ابی طالب کے ان مقابل افراد کا صرف ایک ہی اعتراض تھا کہ قتل عثمان کا بدلہ کیوں نہیں لیا جا رہا۔ 656 عیسوی میں پہلی خانہ جنگی سانحہ جمل میں حضرت علی بن ابی طالب کو فتح ملی۔ مخالفت میں زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنت ابی بکر کی زیر کمان صحابہ تھے۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب نے امیر معاویہ کے خلاف 657 عیسوی میں صفین کی لڑائی لڑی۔ یہ جنگ ایک معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی، جس کے تحت معاویہ بن ابی سفیان کو الگ حکومت بنانے کا موقع ملا۔ جنگ صفین کے بعد جب علی نے معاویہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تو حضرت علی کی فوج کے ایک گروہ نے جنگ بندی سے انکار کر دیا۔ اس گروہ کو بعد میں خارجی کہا گیا۔ انہوں نے دینی معاملات میں انسانی فیصلے کو غلط قرار دیا اور کہا کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہی ہوگا۔ 658 عیسوی میں انہوں نے بیعت کی خلاف ورزی کی اور بغاوت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ جو مسلمان ان کا ساتھ دے گا وہ اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت علی نے نہروان کی جنگ میں انہیں شکست دی۔ حضرت علی کی خلافت کے دوران میں خواراج کا قتل سے سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ معاویہ کے خلاف جنگ کے دوران وہ حضرت علی کے سب سے پکے حمایتی تھے۔ ابن ملجم نے 2 اور افراد برق ابن عبداللہ اور عمرو بن بکر التمیمی کے ساتھ مکہ میں ملاقات کی اور عمرے کے بعد طویل بحث کی۔ انہوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کا سبب حضرت علی، معاویہ اور عمرو بن العاص ہیں، جو ان کے خیال میں غلطی پر تھے۔ انہوں نے تینوں کو قتل کرنے کی قسم اٹھائی تاکہ نہروان پر اپنے ساتھیوں کے قتل کا بدلہ لیا جا سکے۔ انہوں نے مطلوبہ تاریخ پر اتفاق کیا اور اپنے اپنے ہدف چن لیے۔ محترم ناظرین، اپنی شہادت کے متعلق حضرت علی نے پہلے ہی پیشن گوئی دے دی تھی۔ اس بارے میں 2 مختلف روایات پائی جاتی ہیں کہ حضرت علی کی شہادت سے قبل ان کو اپنے انجام کا علم ہو چکا تھا۔ یہ پیشگی علم یا تو انہوں نے خود کسی طور دیکھ لیا تھا یا پھر انہیں پیغمبر اسلام نے اس بارے میں بتایا تھا۔ متعدد روایات کے مطابق حضرت علی کے سر سے بہتا خون ان کی داڑھی کو رنگ رہا تھا، جو انہیں یا تو خود علم ہوا یا پھر پیغمبر نے بتایا۔ ایک اور روایت کے مطابق قدمہ میں سب سے بڑا شخص وہ تھا جس نے پیغمبر صالح کی اونٹنی کو ہلاک کیا تھا، اور موجودہ انسانوں میں سب سے برا وہ ہوگا جو حضرت علی کو شہید کرے گا۔ شہادت کی رات حضرت علی نے بتا دیا کہ ان کا وقت آن پہنچا ہے، اور بعد میں ان کی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ محترم ناظرین، مصر کے ایک خارجی ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کیا۔ ابن ملجم آبائی طور پر حمیر کا رہنے والا تھا، مگر اس کے رشتہ داری مراد سے بھی تھی۔ سلطنت نجد کی شاخ کنندہ کے قبیلہ بنی جوالہ کے ساتھ بھی قرابت داری تھی۔ ابن ملجم کوفہ میں نہروان پر حضرت علی کی فوج کے ہاتھوں خارجیوں کے سربراہ کے قتل کا حضرت علی سے بدلہ لینے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ کوفہ میں اس کی ملاقات قبیلہ تیم الرباب کے 10 لوگوں سے ہوئی، جن میں ایک عورت کتام بھی شامل تھی۔ یہ لوگ حضرت علی سے اپنے رشتہ داروں کی موت کا بدلہ لینے کو اکٹھے ہوئے تھے۔ کتام کے والد اور بھائی بھی النہروان پر حضرت علی کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ ابن ملجم نے جو ہی کتام کو دیکھا تو عالم دین علی الصابی کے مطابق اپنے ہوش گنوا بیٹھا اور کوفہ آمد کا مقصد بھول گیا۔ ابن ملجم نے کتام کو شادی کی دعوت دی تو کتام نے شادی کے بدلے اپنی شرائط رکھی کہ اسے ہزاروں سونے کی شرفیاں، مغنیاں اور ایک غلام مرد کے علاوہ
حضرت علی کی موت بطور مہر چاہیے۔ ابن ملجم نے ایک آدمی شبیب کو اپنی مدد کے لیے تیار کیا۔ اس کے ساتھ شبیب بن مہجرہ اور وردان بن مجالد بھی مل گئے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے کوفہ مسجد میں اس داخلی دروازے پر خفیہ مورچے سنبھال لیے جہاں سے علی مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ 19 رمضان کو حضرت علی کوفہ مسجد میں فجر کی نماز کے لیے داخل ہوئے تو ابن ملجم نے زہریلی تلوار سے حضرت علی کے سر پر وار کیا، جس سے حضرت علی زخمی ہو گئے۔ شبیب کا وار ضائع گیا اور تلوار دروازے کی لکڑی سے جا لگی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کو زخم آیا تو مسجد داخل ہو گئے۔ نماز فجر میں حضرت علی نے سورۃ الانبیاء کی تلاوت کی۔ شبیب وہاں سے بھاگا مگر کندہ کے مقام پر اسے امیر نے گھیر لیا، مگر رش کی بنا پر وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وردان بن ملجم کو ایک ہاشمی حسب و نسب والے مغیرہ بن نوفل ابن حارث نے دبوچ لیا۔ حضرت علی نے حکم صادر کیا کہ اگر ان کی وفات اس زخم سے ہوئی تو ابن ملجم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ 2 دن بعد 21 رمضان 661 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں حضرت علی کی وفات ہو گئی۔ حضرت حسن بن علی نے اپنے والد علی کی وصیت کے مطابق ابن ملجم کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا۔ حضرت علی کے جسد خاکی کو ان کے بیٹوں حسن حسین محمد بن حنفیہ اور ان کے ایک بھتیجے عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا۔ پھر انہیں انہی حضرات اور عبیدہ ابن العباس نے رازداری سے دفن کر دیا، کیونکہ اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کے جسد خاکی کو نکال کر بے حرمتی کی جائے گی۔ اہل تشیع کے مطابق حضرت علی کی تدفین امام علی مسجد نجف میں ہوئی، جبکہ اہل سنت کے مطابق قصر امارہ کوفہ میں دفن کیے گئے۔ ایک من گھڑت روایت کے مطابق انہیں افغانستان کے شہر مزار شریف کے پاس روازی شریف میں دفن کیا گیا تھا۔ شیعہ مسلمان ہر سال حضرت علی بن ابی طالب کی وفات کا سوگ مناتے ہیں۔